بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان موت کے بعد اپنی قبر میں چلا جاتا ہے، لیکن 7 چیزوں کا اجر و ثواب اس کے لیے جاری رہتا ہے۔ کسی کو کوئی علم سکھا دے، یا کوئی نہر جاری کر دے، یا کوئی کنواں کھود کر جائے، یا کوئی پھلدار درخت لگا دے، یا کوئی مسجد بنوا دے، یا قرآن مجید وقف کر دے، اور اولاد جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پچھلے زمانے میں ایک شخص کے ہاتھ میں زخم ہو گیا، اسے اس سے بڑی تکلیف تھی، آخر اس نے چھری سے اپنا ہاتھ کاٹ لیا، اس کا خون بہنے لگا اور اسی سے وہ مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے نے میرے پاس آنے میں جلدی کی، میں نے جنت کو اس پر حرام کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میری شفاعت قبول کی جائے گی، میں کہوں گا، اے رب، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو اس کو بھی جنت میں داخل فرما دے۔ ایسے لوگ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ میں پھر عرض کروں گا، اے رب، جنت میں اسے بھی داخل کر دے جس کے دل میں معمولی سا بھی ایمان ہو۔ مسروق سے روایت ہے، میں تکیے لگائے ہوئے تھا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس۔ انہوں نے کہا، اے ابو عائشہ، یہ کنیت ہے مسروق کی کہ 3 باتیں ہیں جو کوئی ان کا قائل ہو اس نے بڑا جھوٹ باندھا اللہ پر۔ میں نے کہا، وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ انہوں نے کہا، ایک یہ ہے، جو کوئی سمجھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا اس نے بڑا جھوٹ باندھا اللہ پر۔ مسروق نے کہا، میں تکیے لگائے تھا، یہ سن کر میں بیٹھ گیا اور میں نے کہا، اے ام المؤمنین، ذرا مجھے بات کرنے دیں اور جلدی مت کریں۔ کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، اس امت میں سب سے پہلے میں نے ان آیتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مراد ان آیتوں میں جبرائیل علیہ السلام ہے۔ میں نے ان کو ان کی اصلی صورت پر نہیں دیکھا سوائے 2 بار کے جن کا ذکر ان آیتوں میں ہے۔ میں نے دیکھا ان کو وہ اتر رہے تھے آسمان سے، اور ان کے تن و توش کی بڑائی نے آسمان سے زمین تک روک دیا تھا۔ پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، کیا تو نے نہیں سنا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لا تدرکہ الابصار وہو یدرکہ الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ کیا تو نے نہیں سنا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم تک۔ دوسری یہ ہے کہ جو کوئی خیال کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی کتاب میں سے کچھ چھپا لیا تو اس نے بڑا جھوٹ باندھا اللہ پر۔ اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعلوا فما بلغت رسالتہ، یعنی اے پیغام پہنچانے والے، پہنچا دے جو اترا تجھ پر تیرے رب کے پاس سے، اور جو ایسا نہ کرے تو نے پیغام نہیں پہنچایا۔ تیسری یہ ہے، جو کوئی کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل ہونے والی بات جانتے تھے، یعنی آئندہ کا حال، تو اس نے بڑا جھوٹ باندھا اللہ پر۔ اللہ خود فرماتا ہے، قُل لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آسمانوں اور زمین میں کوئی غیب کی بات نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ داؤد نے اسی حدیث کو روایت کیا ہے جیسے پہلے گزری، اتنا زیادہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھپانے والے ہوتے تو چھپاتے اس آیت کو، وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جہنم سے ایک گردن نکلے گی، اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جو دیکھیں گی، 2 کان ہوں گے
جو سنیں گے، اور ایک زبان ہوگی جو بولے گی۔ وہ کہے گی مجھے 3 لوگوں پر مقرر کیا گیا ہے، ہر سرکش ظالم پر، ہر اس آدمی پر جو اللہ کے سوا کسی دوسرے کو پکارتا ہو، اور تصویر بنانے والے پر۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔